میں چاہ رہا ہوں دوسرا پوائنٹ رکھوں جس کا تعلق انٹرنیشنل ہسٹری سے ہے، وہ اس سے بھی بڑا پوائنٹ ہے، اس لیے کہ خارج کی تاریخ اور گبن جیسے بڑے مورخ نے جس نے فال اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر لکھی ہے اس کو مینشن کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اس پہ فوکس کروں، اس کو بھی میں بیان کر دوں گا اگر آپ کہیں گے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. دیکھیے قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ روم، وہ ہے کیا؟ وہ میں آپ کو سناتا ہوں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند برس کے اندر اندر یہ غالب ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید نے ایک عظیم الشان پیشگوئی کی تھی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت بالکل عرب کے پڑوس میں دو سپر پاورز تھیں، جیسے ایک زمانے میں سوویت یونین اور امریکہ تھے. تو یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی. جو ایران کا بادشاہ تھا جسے کسرا کہا جاتا ہے، خسرو پرویز اس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا رومی سلطنت کے اوپر اور ان کا وہ حشر کیا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی اتنی بڑی وہ سلطنت تھی، اس کے ہاتھ سے شام گیا، اس کے ہاتھ سے ترکی گیا، اس کے ہاتھ سے مصر گیا. وہ اپنے دارالحکومت سمجھیے کہ جو قسطنطنیہ تھا وہاں پہ محدود ہو گئی. یہ وہ زمانہ ہے جس میں یہ صورت ہے، اور اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان چونکہ حبشہ کے پس منظر میں، عیسائیوں کے پس منظر میں ذرا قریب تھے، کیونکہ اہل کتاب تھے تو مسلمان عیسائیوں سے قریب تھے، اور مشرکین جو ہے مجوسیوں سے قریب تھے، ایرانیوں سے، عقیدتاً مذہب کے پہلو سے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی ایرانی تمہارے بھائی رومیوں کو مار رہے ہیں، ان کو انہوں نے کھدیڑ کے رکھ دیا ہے، یہی حشر ہم تمہارا کریں گے. تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. سورہ روم کا اس سے آغاز ہوتا ہے، اور اس میں دو پیشگوئیاں، ایک تو یہ پیشگوئی ہے اور دوسری پیشگوئی انہی آیتوں میں ہے، یہ ہے کہ یوم یفرح المؤمنون، کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب رومی غالب آئیں گے اس روز مسلمان کو بھی فتح و خوشی سے وہ، یعنی فتح کی خوشی سے وہ سرشار ہوں گے، اللہ کی مدد سے ان کی بھی مدد ہوگی، وہ بھی غالب ہوں گے. تو وہ آپ کے سوال کا بھی اس کے اندر جواب آ جائے گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے روم والی چیز کو واضح کر دوں کہ جس وقت یہ بات نازل ہوئی تو کسی طور پہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ایرانی جو ہے شکست کھا جائے. یعنی ایک سپر پاور نے بالکل فنش کر دیا، ختم کر دیا ہے. تو یہ پیشگوئی ہوئی، اور اس موقع پر اتنا یقین تھا صحابہ کو قرآن مجید کی اس بات کے اوپر کہ حضرت ابو بکر نے ایک شرط لگائی، جو اس زمانے میں ایک کافر تھا، ابی بن خلف غالباً اس کا نام تھا، کہ 10 اونٹوں کی شرط لگائی. اس نے کہا 3 سال کے اندر اگر یہ واقع ہو گیا تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، ورنہ آپ مجھے دیجیے گا. انہوں نے کہا منظور ہے. حضور کے پاس تشریف لائے، حضور نے کہا بضع سنین کے الفاظ ہیں تو یہ 10 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے عربی کے لحاظ سے، تو اس شرط کو 10 سال تک بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد 100 کر دو. تو یہ شرط طے پائی، اور اس کے بعد پھر تاریخ میں اگلے چند برسوں کے اندر ایک معجزہ ہوتا ہے. وہ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جب قسطنطنیہ بالکل کیپچر ہونے کے قریب ہوتا ہے، ایرانی اس کے سامنے خیمہ زن ہے، اور جو قیصر روم تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ ہم سے صلح کر لو، ہمیں معاف کر دو، ہم پہ رحم کرو. تو انہوں نے جو شرائط رکھی ان کے لیے ناقابل قبول تھی. یعنی یہ تھا کہ سارا سونا دے دو، چاندی دے دو، چلو وہ بھی دیں، لیکن یہ کہ سارے شریف گھرانوں کی خوبصورت عورتیں بھی دے دو. اب یہ چیز تھی وہ ناقابل برداشت تھی. چنانچہ اس نے ایک آخری فائٹ کا فیصلہ کیا. یعنی وہ جو مردہ انسان تھا اچانک زندہ ہوا، بچی کچھ اس نے فوج جمع کی، اور کلیسا سے جو کچھ بھی ان کے پاس تھے وہ قرض پہ ان سے رقم لی، اور پھر بحر اسود سے پیچھے سے وہ گیا آرمینیا کے سائڈ سے، ان کے سینٹر میں جا کے اس نے جن پہ حملہ کیا. چھوٹی سی فوج تھی، اس نے جو پھر پوری سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اسی زمانے میں پھر یہ ہوا کہ کسرا جو تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا. جو تھوڑے ہی عرصے کے اندر قیصر نے اپنے تمام علاقوں کو واپس لے لیا. ان کی سب سے بڑا ان کا قبلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، بیت المقدس، ان کی مقدس صلیب اٹھا کے لے گئے تھے، سب کچھ اسے واپس ملا. اور جب یہ ہو رہا تھا تو ٹھیک یہ وہی دور تھا جو دوسری پیش گوئی کی گئی تھی کہ اس روز مسلمان بھی سرشار ہوں گے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب جنگ بدر ہوئی ہے. اور وہ جو قرآن مجید نے پیشگوئی سورہ قمر میں کر رکھی تھی کہ کفارکم خیر من اولئکم، کہ تمہارے کفار کیا ان سے بہتر ہیں. یہ جو پچھلی امتوں کا ہم نے ذکر کیا، پچھلی قوموں کا، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان کا جتھا جو ہے وہ شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. یہ پیشگوئی قرآن مجید میں سورہ قمر میں 5 نبوی میں ہوئی تھی، جب یہی پیشگوئی کم و بیش 7 دو پیشگوئی ہوئی تھی. سورہ روم میں دونوں کو جمع کر دیا گیا، اور یہیں پہ جنگ بدر ہوتی ہے، اور قریش کی پوری لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے. اور پھر تھوڑے عرصے کے اندر، جس طرح میں نے آیت پڑھی تھی
کہ پورے سرزمین عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کلام کسی انسان نے اپنے گھر بیٹھ کے تصنیف کیا ہے تو ٹھیک ہے، تصنیف بھی کر دیا، چلیے وہ قبیلے میں رہنے والے تھے، انہوں نے کسی طرح لکھ دیا، چلیں وہ بائبل کی سٹوریز کی کریکشن بھی کر دی، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اتنی قطعیت کے ساتھ کوئی ایک پیش گوئی نہیں، دو پیش گوئیاں سرزمین عرب کی بھی، انٹرنیشنل لیول کی بھی، اور دونوں ایک ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ یہی بات کہی گئی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو وہ واقعہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ خدا کے سوا کون کر سکتا ہے جو ایک اور ایسپیکٹ ریحان بھائی، قطع کلامی معاف، ایک اور ایسپیکٹ اسی بات کا کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو رسول کا ساتھ دیں گے، جو حق کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نوازیں گے۔ اور پلس یہ بھی ہمیں سورہ بتایا نور گیا میں بات بیان کی گئی ہے۔ سورہ نور میں، اور پلس یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے ایڈریسیز کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اسی تناظر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 خطوط بھیجے تھے، ایک وہی پرشین امپائر جو بچ گئی تھی، ایک بیزنٹائن، اور ایک جو ایجپٹ کے رولر تھے، ان کو آپ نے خط بھیجے تھے، اور تینوں نے خطوں کو جھٹلا دیا تھا۔ تو وہ اسی قانون کے ایڈریسیز بن گئے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں ایکسپلین کیا قرآن کے اندر۔ اینڈ سنس وی نو کہ اس وقت امپائر جو تھی وہ پرسنل پراپرٹیز ہی ہوتی تھیں، کنگ کی یا امپرر کی، تو ہم نے یہ دیکھا، تاریخ کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ بھی کر دیا تھا کہ تم دیکھو گے اس کے کسرا کے کنگن پہنے ہوں گے، صحابی کو بھی پریڈکٹ کر دیا تھا۔ تو تاریخ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے وفات پائی، آپ کے امیجیٹ کمپینینز نے ود ان 13 to 15 ایئرز، ہم نے تاریخ کی روشنی میں، سیکولر تاریخ نے دیکھا کہ پرشین امپائر ٹاپل ہو کے مسلمانوں کے اقتدار میں آ گئی، ایجپٹ بھی اور بیزنٹائن بھی۔ تو یہ اسی جو سلسلہ آپ نے بیان کیا اسی کا ہی تسلسل ہے آگے، کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ کا ظہور ہوا۔ جی بالکل، یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ججمنٹ تھی سورہ نور میں، اچھا میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ اسلوب تو دیکھیے، یعنی اعتماد تو دیکھیے، سورہ نور میں بھی کیا بات کہی ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی، ان سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ زمین میں اقتدار کا یہ وعدے کا اسلوب ہے جس میں توجہ دلاؤں۔ اور سورہ روم میں بھی جہاں یہ بات ختم ہو رہی ہے وہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ ایک انسان اس لہجے میں کیسے بول سکتا ہے، اس قطعیت کے ساتھ، اس حتمیت کے ساتھ کوئی کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کوئی توجہ نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ کلام کر رہا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، وہ ماضی حال مستقبل کا جاننے والا ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا، جس طرح ایک دوسری جگہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے کہ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا، کہ اللہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے دیکھ کے بتا دیا۔ تو وعدہ کر کے اس نے بیان کیا، اور صحابہ کرام کو اتنا یقین تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بے دریغ دونوں سلطنتوں سے ٹکرا گئے۔ یعنی جس وقت جنگ ہوئی ہے تو حال یہ تھا کہ ایک طرف رومن امپائر اور ایک طرف پرشین امپائر، اور صحابہ اکرام گنتی میں، تعداد میں ان سے بہت کم، ساز و سامان میں بہت پیچھے، طریقہ جنگ میں بہت بیکورڈ، لیکن اعتماد کا عالم یہ تھا کہ دونوں سے ایک ساتھ ٹکرا گئے، اللہ کا وعدہ۔ اور ریحان بھائی یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ اللہ کے قانون پہ، یہ جو رسالت کا قانون اور اس کے تحت ریوارڈ کا وعدہ تھا، اقتدار کا وعدہ تھا، اس پہ بھی اتنا یقین تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے بہاف کے اوپر اپنے وعدے کے مطابق، کہ جب یہ میرے خیال ہے یرموک سے پہلے یا اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈ کر رہے تھے مسلمانوں کو، اور فتوحات پہ فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھیں، تو حضرت عمر کے دور میں غالباً ان کو ایک دم تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک اور کمانڈر کو لے آئے، یہی پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے کہ کہیں ان کے دماغ یا دل میں یہ نہ آ جائے کہ یہ فتوحات تو حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں، اس لیے وہ کمانڈر ہی چینج کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں اپنے اس وعدے کے مطابق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کیا تھا۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے، یہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، اور اس موقع پر حضرت عمر نے جو بالکل نئے نئے خلیفہ بنے تھے، پہلا سٹیپ یہی اٹھایا انہوں نے، یعنی اور یہ آپ اندازہ کیجئے کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کو جو ہے خالد کے اوپر اتنا یقین ہو گیا ہے کہ چونکہ خالد ہیں تو وہ فتوحات حاصل کریں گے۔ اچھا حضرت خالد چونکہ عراق سے آئے تھے، اب عراق بھی فوج بھیجنا تھا، تو انہوں نے جب اناؤنسمنٹ کیا کہ بھئی مجھے عراق کے لیے لوگ چاہیے، تو کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، تو انہیں محسوس ہوا کہ اس کے پس منظر میں لوگوں کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ پہلے تو وہاں پہ خالد تھے،
ہم جیت رہے تھے، اب خالد شام آ گئے تو شام میں تو ہم جیتیں گے، عراق میں جائیں گے تو مار کھائیں گے. تو حضرت عمر نے جب صورتحال یہ دیکھی، اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو تھی وہ ان جیسے انسان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، تو انہوں نے فوراً خط لکھا. اور پہلا ان کا جو حکم نامہ تھا وہ یہی تھا. پہلا انہوں نے سمجھے گورنمنٹ میں آتے، حکومت میں آتے جو پہلا آرڈر جاری کیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کو ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو سالار بنا دیا تھا این اس مارکے کے آغاز کے وقت. اور یہی ہوا. یعنی ان کا بھی کمال تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں تو عمر کے خدا کے لیے لڑ رہا ہوں، تو کمانڈر رہوں یا نہ رہوں میں ویسے ہی لڑوں گا. تو وہ ویسے ہی لڑے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو یقین تھا ان کا، اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ بھئی یہ خالد نہیں ہے جن کی وجہ سے فتوحات ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد تو پھر یہاں آ گئے شام میں، عراق میں پھر دوسرے لوگ تھے، اور ایرانی حکومت زیادہ طاقتور تھی، اور ایران پورا کا پورا فتح ہوا. یعنی یہاں تو صرف شام اور فلسطین تک بات رک گئی نا، وہاں تو پوری ایرانی سلطنت ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ کوئی انسان نہیں ہے، خالد بن ولید نہیں ہے. بے شک وہ بڑے غیر معمولی آدمی تھے خالد بن ولید، یعنی ان کی صلاحیت سے، ان کی حکمت عملی سے کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ان کو سیف اللہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خطاب دیا. حضرت ابو بکر کا ان کا بے پناہ ٹرسٹ تھا. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی ہے. تو کوئی بھی ہوتا مسلمانوں کو جیت نہیں تھا، اور اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو یہ وہ دلیل تھی جسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تیسری دلیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ناقابل تردید.